السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ۔ اما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا ربنا زدنا علما۔ اللهم لا تؤاخذنا بسوء أعمالنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، أما بعد، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه: وأنا أذكر لك أشياء مما ذكر الله في كتابه جوابا لكلام احتج به المشركون في زماننا علينا۔ اس سے پہلے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بتایا تھا کہ اللہ کی راہ میں جو بھی نکلتا ہے اس کے لیے اللہ رب العالمین نے دشمن تیار کر رکھے ہیں، اور ان دشمنوں کے پاس دلائل ہیں، براہین ہیں، حجتیں ہیں، فساد ہے، بلاغت ہے، یہ ساری چیزیں ان کے اندر موجود ہیں، جس کا تقاضا یہ ہے کہ دعوت دینے والا داعی جو ہے وہ بھی کیا ہو، وہ بھی دلائل سے لیس ہو، وہ بھی دلائل سے لیس ہو، وہ دلائل سے لیس ہو، اور وہ دلائل سے بے بہرا نہ ہو۔ پھر وہ فرماتے ہیں وَأَنَا أَذْكُرُ لَكَ أَشْيَاءَ، کہ میں بہت سی چیزیں آپ کے لیے ذکر کروں گا جنہیں اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب میں ذکر فرمایا ہے، جو کہ ان مشرکین کا جواب ہے جو مشرکین ہمارے زمانے میں ہمارے خلاف حجت پکڑتے ہیں۔ پھر وہ فرماتے ہیں فَنَقُولُ جواب اہل الباطل من طریقین، ہم کہیں گے کہ ان کا جو جواب ہے، اہل باطل کا جو جواب ہے، وہ دو طرح سے ہوگا، مجمل و مفصل۔ ایک جواب مجمل ہے اور دوسرا جواب مفصل ہے۔ کہتے ہیں اما المجمل، رہا مجمل جواب، تو مجمل جو جواب ہے مجمل جواب، تو مجمل جواب الامر العظیم، امر عظیم ہے، امر عظیم ہے،
वल्फाइदतुल कबीरा, और बहुत बड़ा फायदा है, लिमन अक़लहा, उस शख्स के लिए जो इसे समझे। ये इजमाली जवाब है जो शेख रहमहुल्लाह यहाँ फरमाते हैं। ये तमहीद के तौर पे फरमाते हैं कि फ़हुवल अम्रुल अज़ीम, कि ये अम्र अज़ीम है। ये अम्र अज़ीम है। वल फ़ाइदतुल कबीरा, और बहुत बड़ा फ़ायदा है, लेकिन किसके लिए? लिमन अक़लहा, उस शख्स के लिए जो इसको समझे। इसकी तफसील क्या है? फरमाते हैं वज़ालिका क़ौलुहु तआला, ये अल्लाह ताला का फरमान, हुवल्लज़ी अंज़ला अलैकल किताब मिन्हु आयातुन मुहकमातुन हुन्न उम्मुल किताब व उखरु मुतशाबिहात फ़अम्मा अल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम ज़ैग़ुन फ़यत्तबिऊन मा तशाबह मिन्हु इब्तिग़ाअल फ़ित्नति व इब्तिग़ाअ तअवीलिहि व मा यअलमु तअवीलहु इल्लल्लाहु वर्रासिख़ून फ़िल इल्मि यक़ूलून आमन्ना बिही कुल्लुम मिन इंदि रब्बिना व मा यज़्ज़क्करु इल्ला उलुल अलबाब। ये जो आयत करीमा है, इसका माना वाज़ेह है। अल्लाह ताला फरमाते हैं हुवल्लज़ी अंज़ल अलैकल किताब, अल्लाह वो है जिसने आप पर किताब को नाजिल किया। ये जो किताब नाजिल की अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, मिन्हु आयातुन मुहकमात, इसमें से बाज जो हैं वो आयात मुहकमात हैं। इस किताब की किस्में हैं, इस किताब की किस्मों में से बाज आयत जो हैं वो मुहकम हैं। ये जो मुहकम हैं, हुन्ना उम्मुल किताब, ये उम्मुल किताब हैं। व उखरु मुतशाबिहात, और दूसरी किस्म जो है वो है मुतशाबिहात की, मुतशाबिह आयात की। गोया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो किताब नाजिल फरमाई, उस किताब की दो किस्में हैं। आयात मुबारकात दो तरह की हैं। कुरान करीम के अंदर जो किताब, जो आयात हैं, ये दो तरह की हैं। इनमें से बाज आयात जो हैं वो मुहकम हैं, और दूसरी आयत जो है वो है मुतशाबिहात। ये जो मुहकमात हैं, मुहकमात को फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुन्ना उम्मुल किताब, हुन्ना उम्मुल किताब, कि ये उम्मुल किताब हैं। फ़अम्मा अल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम ज़ैग़ुन, रहे वो लोग जिनके दिलों में कजी है। ज़ैग कजी को कहते हैं, जिनके दिलों में कजी है। फ़यत्तबिऊन मा तशाबह मिन्हु, तो वो कुरान करीम की मुतशाबिह आयात की पैरवी करते हैं। यानी वो कुरान करीम की जो मुतशाबिह आयात हैं
ان کے پیچھے جاتے ہیں اور محکم کو وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ مقصد کیا ہے ان کا؟ مقصد ہے ان کا ابتغاء الفتنہ وابتغاء تاویلہ۔ ان کے دو مقاصد ہیں۔ ایک مقصد یہ فتنہ کی تلاش میں ہے، یعنی یہ متشابہ آیات کو اپناتے ہیں فتنہ کرنے کے لیے۔ فتنہ کے طور پر ان کا مقصد جو ہے، ان متشابہ آیات کا جو مقصد ہے، ان کے پیروی کرنے کا مقصد جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے فتنہ کرنا، فساد پھیلانا۔ وابتغاء تاویلہ، اور دوسرا مقصد ان کا یہ ہے، وہ چاہتے ہیں اس کی تفسیر کرنا۔ حالانکہ وما یعلم تاویلہ الا اللہ، ان کی تفسیر صرف اللہ رب العالمین جانتے ہیں۔ ان کا مقصد تعویل کرنا ہے، لیکن ان کی تعویل صرف اللہ جانتے ہیں۔ والراسخون فی العلم، یہ جو علم کے اندر راسخ ہیں، یقولون آمنا بہ، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایمان لایا اس پر، کل من عند ربنا، یہ ساری کی ساری اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، یہ ساری کی ساری جو ہیں ہمارے رب کی طرف سے ہیں۔ شیخ رحمت اللہ علیہ اس آیت کے اندر چاہتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کے ذریعے سے وہ جواب دیں ان شبہات کو ابھارنے والے لوگوں کا جو ہے۔ شیخ رحم اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو لوگوں کے شبہات ہیں، ان شبہات کے جواب دو طرح کے ہیں۔ ایک جو ہیں وہ مجمل ہیں، عام ہیں، اور دوسرے جو ہیں وہ ہیں مفصل۔ اہل علم کا یہی وتیرہ ہوتا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، وہ مجمل جواب لاتے ہیں، اور اس اجمالی جواب کے اندر وہ شامل ہوتا ہے شبہات کے جواب پر، اور پھر جو ہے اہل علم جو ہے وہ تفصیلی جواب بھی لاتے ہیں ہر مسئلے کا بیان ہی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کتاب احکمت آیاتہ، کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، سورۃ ہود آیت نمبر 1۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتاب، یہ قرآن جو ہے یہ ایسی کتاب ہے، احکمت آیاتہ، جس کی آیات محکم ہیں، ثم فصلت، پھر اس کی تفصیل کی گئی، من لدن حکیم خبیر، حکمت والے اور خبر والے رب کی طرف سے۔ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ مجمل جواب کے اندر یہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ متشابہ آیات کی پیروی کرتے ہیں، یہی ایسے لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں کجی ہے، جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے۔ جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بسند صحیح یہ ثابت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کی، سورۃ آل عمران کی جو آیت جو ہے آیت نمبر 7 ہے،
اس آیت کریمہ کی تفسیر میں فرمایا اذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے، کتاب التفسیر سورۃ آل عمران، اور اسی طرح سے صحیح مسلم میں بھی یہ حدیث موجود ہے، کتاب العلم باب النہی عن متشابہ القرآن. تو گو کہ شیخ رحم اللہ فرماتے ہیں یہ جو شبہات، قرآن کی شبہات کی پیروی کرنے والے لوگ ہیں، یہ لوگ، ان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ تم کیا کرو کہ تم ان لوگوں سے بچو. آپ پائیں گے کہ جن کے دلوں کے اندر کجی ہے، جن کے دلوں کے اندر فطور ہے، جن کے دلوں کے اندر ٹیڑھا پن ہے، وہ کیا کرتے ہیں اعوذ باللہ، وہ متشابہ آیات کو پیش کرتے ہیں. جب دلیل دینی ہو تو وہ متشابہ آیات کو پیش کرتے ہیں. متشابہ آیات کو پیش کرنے کا ان کا جو مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے تاکہ وہ اپنے باطل کو اس سے ملا دیں، خلط ملط کر دیں. مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے فرمایا اور دوسری جگہ ایسے فرمایا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی وہ قرآن کریم کی آیات کو لاتے ہیں اور آپس میں ایک آیت کو دوسری آیت کے خلاف پیش کرتے ہیں. تو گو کہ ان کا وتیرہ جو ہے وہ افسوسناک ہوتا ہے. وہ قرآن کریم کو اس لیے نہیں پڑھتے یا قرآن کریم کی آیات کو اس لیے نہیں پیش کرتے کہ کیا ہے اس سے فائدہ حاصل کریں، بلکہ وہ اس لیے لاتے ہیں تاکہ قرآن کی بعض آیات کو دکھائیں کہ یہ دوسری آیات کے خلاف ہے. شیخ رحمت اللہ علیہ جو حدیث لائی، انہوں نے اس حدیث کو لا کر وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو قرآن کی متشابہ آیات کی پیروی کرے، ان کو تلاش کرے، یا اسی طرح سے متشابہ سنتوں کو تلاش کرے اور وہ اپنے باطل کو اس کے ساتھ خلط ملت کرے، تو یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے، جن کے بارے میں فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. گویا کہ جو لوگ قرآن کریم کی متشابہ آیات کی پیروی کرتے ہیں یا متشابہ سنتوں کو اپناتے ہیں اور وہ قرآن کریم کی آیات کو، ایک آیت کو دوسری آیت کے خلاف کہتے ہیں یا سنت کو ایک دوسرے کے خلاف کہتے ہیں، اور وہ اپنے باطل کو کیا کرتے ہیں، خلط ملط کر دیتے ہیں ان کے ساتھ، تو یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے بچنے کا حکم دیا اور جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان کے دلوں میں کجی ہے. اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان سے فاحذروہم، ان لوگوں سے بچو، ان لوگوں سے بچو کہ وہ تمہیں اللہ رب العالمین کے راستے سے گمراہ کریں، چونکہ وہ متشابہ آیات کو لیتے ہیں اور متشابہ آیات کے پیچھے چلتے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فاحذروہم، ان سے بچو، ان کے طریقے سے بھی بچو، ان سے بھی بچو. ایک تو ان لوگوں سے بچنا، اور پھر ان کا جو طریقہ استدلال ہے اس سے بھی بچنا.
یعنی ان کے استدلال کا جو طریقہ ہے وہ ہے کہ وہ کیا ہے، وہ متشابہ آیات کو سے استدلال کرتے ہیں، وہ محکم آیات سے استدلال نہیں کرتے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، یہ محکم آیت ہے کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، لیکن وہ اس آیت سے استدلال نہیں کریں گے، وہ اس کے برعکس استدلال کرتے ہیں اس آیت سے جس میں اشتباہ ہو، جو متشابہ ہو، اور جس کے معنی صرف اللہ رب العالمین ہی جانتے ہیں۔ پھر مؤلف رحمت اللہ علیہ مثال بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ کوئی مشرک اگر کہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے جو اولیاء ہیں، اللہ کے اولیاء پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور پھر وہ کہے کہ کیا ان اولیاء کا مقام نہیں ہے اللہ کے پاس؟ کیا شفاعت قرآن سے ثابت نہیں ہے، قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے؟ آیت پہ ہم غور کریں تو آیت میں اللہ رب العالمین نے کہیں یہ نہیں کہا کہ کیا ہے ان کے مرتبے سے مانگو، ان کے جاہ سے مانگو یا ان سے شفاعت مانگو، یہ کہیں نہیں کہا اللہ رب العالمین نے، بلکہ آیت جو ہے آیت ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ اللہ رب العالمین کے جو اولیاء ہیں ان پہ نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ لیکن یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ بھئی دیکھو ان کا کیا ہے، مقام ہے اللہ کے پاس، اور شفاعت جو ہے یہ قرآن و سنت سے ثابت ہے، تو اگر ہم ان سے شفاعت مانگے تو اس میں کیا حرج ہے؟ دلیل دیتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون کی، یعنی اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ پہ جو ہے کیا کوئی خوف نہیں ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے، لیکن بات کیا کہتے ہیں؟ بات کہتے ہیں اس سے یہ ثابت ہوا کہ ان کا مقام ہے اللہ کے پاس، اور اللہ کے پاس جو ان کا مقام ہے، مرتبہ ہے، اس لیے ہم ان سے شفاعت مانگتے ہیں، اس لیے ہم ان سے شفاعت طلب کرتے ہیں۔ اب دیکھیے ایسی صورت میں ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ سارا حق ہے، قرآن کے اندر اولیاء اللہ کا ذکر ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اور اسی طرح سے قرآن کریم کے اندر شفاعت بھی ثابت ہے۔ لیکن اس میں اس بات کی دلیل کہاں ہے کہ ان اولیاء کو آپ جو ہے اللہ کے ساتھ شریک بنا دو؟ لیکن قرآن کے اندر یہ کہاں ہے کہ ان رسولوں کے ذریعے سے جو ہے کیا ہے تم اللہ کو شریک جو ہے ان رسولوں کو اللہ کا شریک بناؤ؟ لیکن ان لوگوں کی جن کے جو ہے کیا ہے اللہ رب العالمین کے پاس جو شفاعت کریں گے، تو ان کو تم شریک بناؤ، یہ کہاں آ گیا؟ یہ کہاں سے لایا آپ نے؟ آپ کا یہ دعویٰ کرنا کہ ایک کیا ہے ان کا مقام ہے، ان کا مرتبہ ہے، شفاعت ثابت ہے قرآن سے، اب ہم ان کو اللہ کا شریک بنائیں گے اور پھر ہم انہی سے شفاعت مانگیں گے، یہ کہاں سے آیا؟ یہ تو باطل دعویٰ ہے۔ اس سے تو وہی شخص جو ہے استدلال کر سکتا ہے جو کیا ہو، جو باطل پرست ہو، جو باطل جو ہے باطل پہ ہو۔ آپ تو ہم کہیں گے اس سے کہ آپ تو انہی لوگوں میں سے ہے جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، اگر آپ اس مشتبہ آیت کو محکم کی طرف جو ہے لوٹاتے تو آپ کو پتہ چلتا کہ اس میں آپ کی کوئی دلیل ہے ہی نہیں۔ تو شیخ فرماتے ہیں کہ جب آپ سے کوئی مشرک کہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون،
اس میں کیا دلیل نہیں ہے کہ اولیاء اللہ کی؟ اس میں تو اولیاء اللہ کا ثبوت ہے، اس میں تو اولیاء اللہ کا ذکر ہے۔ اور کیا آپ اس بات کو نہیں مانتے کہ شفاعت حق ہے؟ اور کیا آپ اس بات کو نہیں مانتے کہ انبیاء کا مقام و مرتبہ اللہ کے پاس؟ یا اس جیسا جو ہے کلام ذکر کرے، نبی علیہ السلام کا کلام ذکر کرے، اور پھر یہ ساری باتیں بیان کر کے اس آیت کو پڑھ کر شفاعت حق ہے اس کو کہہ کر، انبیاء کا مقام و مرتبہ ہے اس کو کہہ کر، اور نبی علیہ السلام کا کوئی کلام بھی ذکر کر کے اس سے وہ استدلال کرے اس باطل پر؟ اگر ایسا ہو تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کو معلوم ہی نہیں اس کلام کا معنی کیا ہے جس کلام کو اس نے ذکر کیا، یعنی آپ کو پتہ ہی نہیں، آپ جانتے ہی نہیں کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون کا معنی کیا ہے، لیکن وہ دلیل لیتا ہے اس سے، یا کوئی اور آیت لیتا ہے وہ، اور وہ اپنے باطل پہ استدلال کرتا ہے، یا نبی علیہ السلام کا کوئی کلام جو لاتا ہے اس سے استدلال کرتا ہے اپنے باطل پر۔ آپ کو کلام معلوم نہیں ہے تو شیخ فرماتے ہیں فَجَاوِبْهُ بِقَوْلِكَ، تو اس کو جواب یہ دو کہ ان اللہ ذکر فی کتابہ، کہ اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب میں اس بات کو ذکر فرمایا کہ جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے وہ محکم آیات کو چھوڑ دیتے ہیں اور وہ متشابہ کی پیروی کرتے ہیں، وہ محکم آیات پہ جاتے ہی نہیں بلکہ وہ متشابہ آیات پہ جو ہے جاتے ہیں۔ اور اس سے ہم یہ کہیں گے کہ میں نے جو آپ سے بیان کیا کہ اللہ تعالی نے اس بات کا ذکر فرمایا کہ مشرکین جو ہے وہ کیا ہے، وہ اللہ کی ربوبیت کا اقرار کرتے تھے، جیسے کہ بہت سی آیات ہمارے سامنے گزر گئی کہ مشرکین جو ہیں وہ ربوبیت کا اقرار کرتے تھے، اور یہ کہ ان کا جو کفر تھا، ان کا کفر جو تھا وہ فرشتوں، انبیاء، اولیاء رضوان اللہ علیہم اجمعین کے تعلق سے تھا، یعنی ملائکہ، انبیاء اور اولیاء کے تعلق سے ان کا کفر تھا۔ وہ کہتے تھے ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، ان کا کہنا تھا کہ یہ جو ہیں، یہ انبیاء، یہ ملائکہ، یہ اولیاء جو ہیں یہ ہمارے سفارشی ہیں، یہ ہماری شفاعت کریں گے اللہ کے پاس۔ سورۃ یونس آیت نمبر 18، ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ۔ اور یہ جو معاملہ ہے یہ معاملہ محکم ہے، یہ واضح ہے، کوئی بھی شخص اس معنی کو بدل ہی نہیں سکتا۔ یعنی ہم جو معنی ہے کہ مشرکین ربوبیت کا اقرار کرتے تھے، اللہ رب العالمین کی ربوبیت کا اقرار کرتے تھے، یعنی یہ بات کہ ان کا جو کفر تھا اس کا سبب کیا تھا؟ اس کا سبب یہ تھا کہ وہ ملائکہ کے بارے میں، انبیاء کے بارے میں، اولیاء کے بارے میں یہ دعویٰ کرتے تھے کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں، یہ ہمارے شفعاء ہیں۔ یہ محکم ہے، کوئی بھی شخص اس معنی کو بدل ہی نہیں سکتا، کوئی بھی جرت کر ہی نہیں سکتا کہ مشرکین کا یہ جو دعویٰ تھا، اس مشرکین کے دعوے پہ اللہ رب العالمین نے رد کیا۔ رہی یہ بات کہ آپ نے جو قرآن سے دلیل لی یا نبی علیہ السلام کے قول سے دلیل لی، مجھے تو اس کا معنی پتہ نہیں، یہ میں اس کو جواب کہوں گا۔ البتہ میں یہ بات قطعی طور کہوں گا کہ اللہ رب العالمین کا کلام آپس میں تناقض نہیں ہو سکتا، اللہ کے کلام میں تناقض نہیں ہو سکتا، اللہ رب العالمین کا کلام آپس میں ٹکراتا نہیں، اور یہ کہ نبی علیہ السلام کا کلام اللہ رب العالمین کے کلام کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ اللہ کے کلام میں تناؤ نہیں ہے، ٹکراؤ نہیں ہے، اللہ کے کلام میں
تضاد نہیں ہے. یہ نہیں کہ اللہ رب العالمین ایک جگہ ایک بات فرمائے دوسری جگہ دوسری بات فرمائے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. گویا کہ ہم اس سے کہیں گے کہ جو معنی آپ دعویٰ، جس معنی کا آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اس آیت کریمہ کی وجہ سے، اور اسی طرح سے شفاعت کی جو آیات ہیں، ان شفاعت کی آیات کی وجہ سے آپ یہ کہیں گے کہ شفاعت حق ہے، اور اولیاء اللہ جو ہے ان کا مقام مرتبہ ہے، لہذا اولیاء اللہ سے مانگنے میں، اولیاء اللہ سے جو ہے کیا ہے طلب کرنے میں کوئی چیز، اس میں کیا حرج ہے؟ یہ تو قرآن سے ثابت ہے. تو گویا کہ اس نے حق کو باطل کے ساتھ ملا دیا. میں آپ کے اس دعوے کا انکار کرتا ہوں، میں اس کو اقرار نہیں کرتا، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اللہ کا کلام جو ہے، اللہ کے کلام میں تضاد نہیں ہو سکتا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العالمین کے کلام کے خلاف نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ قرآن پہ غور کیوں نہیں کرتے؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا، لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تو اس میں بہت زیادہ اختلاف ہوتا. سورہ نساء آیت نمبر 82. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، سورہ نحل آیت نمبر 99. فرماتے ہیں اللہ کہ ہم نے آپ پر کتاب کو نازل کیا تبیانا لکل شیء، وہ ہر چیز کے لیے وضاحت ہے، ہر چیز کا بیان ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل آیت نمبر 44 میں فرمایا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ آپ لوگوں کے لیے واضح کریں وہ چیز جو ان پہ نازل کی گئی ہے، اور تاکہ وہ سمجھ جائیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام کبھی بھی اللہ کے کلام کے خلاف نہیں ہو سکتا، اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین کا کلام آپس میں ٹکرا نہیں سکتا. اور اللہ رب العالمین نے خبر دی کہ اللہ کا کوئی بھی شریک نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدن رسول اللہ. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اور اس میں آپ نے فرمایا پہلے اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ رب العالمین کا کوئی بھی شریک نہیں ہے عبادت میں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یہ سارا کا سارا آپس میں ملتا ہے، یہ سارا کا سارا آپس میں متحد ہے، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی شریک نہیں ہے الوہیت میں، نہ ہی ربوبیت میں، اور نہ ہی اسماء و صفات میں. اللہ رب العالمین کا کوئی بھی شریک نہیں ہے، نہ ربوبیت میں، نہ الوہیت میں، اور نہ اسماء و صفات میں. شیخ فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ وَهَذَا جَوَابٌ جَيِّدٌ سَدِيدٌ، کہ یہ جواب جو ہے یہ اچھا ہے اور بہت ہی ٹھوس جواب ہے. یعنی شخص کا یہ کہنا اپنے مخالف سے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام آپس میں ٹکرا نہیں سکتا، اور یہ کہ نبی علیہ السلام کا کلام آپس میں ٹکرا نہیں سکتا، نہ وہ اللہ کے کلام کے خلاف ہو سکتا ہے، اور یہ کہ واجب مسلمان پر یہ ہے کہ وہ متشابہ کو محکم کی جانب لوٹائے، یعنی وہ متشابہ پہ نہ جائے بلکہ وہ محکم کی جانب جائے. تو یہ جواب جو ہے یہ بہت ہی ٹھوس ہے، یہ اس بات کا حل ہے، کسی بھی شخص کی استطاعت میں نہیں کہ وہ کیا ہے وہ اس کا رد کرے، کسی بھی شخص کی استطاعت میں نہیں کہ اس کو ناقض کہے، کیونکہ یہ محکم کلام ہے، ایسا محکم کلام جو 2 دلیلوں پر مشتمل ہے، سمعی دلیل بھی اور عقلی دلیل بھی. سمعی دلیل یعنی قرآن سے ثابت ہے اور سنت مطہرہ سے ثابت ہے، اور عقل بھی یہ کہتی ہے کہ
یہ کیا ہے؟ یہ ٹکراؤ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ جو جواب ایسا ہے، یہ کسی بھی باطل پرست کے لیے چیلنج ہے، کوئی بھی باطل پرست اس کا جو ہے توڑ نہیں کر سکتا۔ تو فرماتے ہیں شیخ وَلَكِنْ لَا يَفْحَمُهُ إِلَّا مَنْ وَفَّقَهُ اللَّهُ، البتہ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کلام کو سمجھ نہیں سکتا مگر وہی شخص جس کو سمجھنے کی اللہ رب العالمین توفیق دے۔ اس کلام کو وہی سمجھے گا جس کو اللہ رب العالمین فہم عطا فرمائے، جس کو اللہ رب العالمین فہم عطا کرے وہی شخص اس کو سمجھے گا۔ فرماتے ہیں فَلَا تَسْتَهِنْ بِهِ، تم اس کو معمولی نہ سمجھو اس جواب کو۔ فَإِنَّهُ كَمَا قَالَ تَعَالَى، فرماتے ہیں کیونکہ یہ جواب ایسا ہی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، سورہ فصلت آیت نمبر 35۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، فرماتے ہیں اللہ رب العالمین کہ یہ اس جواب کو نہیں پا سکتے، یہ حصہ جو ہے یہ نہیں ملتا مگر ان لوگوں کو جو صبر کرتے ہیں۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، اور نہیں اس کو حاصل کر سکتے ہیں مگر عظیم حصے والے۔ گویا کہ یہ فہم جو ہے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ فہم اللہ رب العالمین اسی کو چاہتا ہے جس کو یہ عطا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے اسی کو عطا کرتا ہے، ہر کسی کو عطا نہیں کرتا۔ یہ جو ہے شیخ رحمہ اللہ نے اجمالی جواب دیا اس بات کا کہ جس سے یہ لوگ استدلال کرتے ہیں ان آیات سے جو متشابہ آیات ہیں یا ان احادیث سے جو متشابہ احادیث ہیں، اور جن کے بارے میں سلف کا اجماع ہے کہ جو متشابہ آیات ہیں یا احادیث ہے کہ ہم ان کو محکم کی طرف لوٹائیں گے، اور ہم ان کے بارے میں یہی کہیں گے کہ ما یعلم تأویلہ الا اللہ، ما یعلم تأویلہ الا اللہ، اور جیسا کہ اہل علم کہتے ہیں کہ کل من عند ربنا، کل من عند ربنا، یہ ساری کی ساری جو ہے یہ ہمارے رب کی طرف سے ہیں۔ تو متشابہ آیات ہوں یا محکم آیات ہوں، یہ ساری کی ساری اللہ رب العالمین کے بارے میں ہیں۔ اسی لیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جیسے کہ امام سیوطی نے الاتقان میں ذکر فرمایا، فرماتے ہیں کہ محکم آیات کو ہم اپناتے ہیں اور محکم آیات پہ ہم عمل کرتے ہیں، رہے متشابہ آیات تو ہم مانتے ہیں کہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہیں، لیکن ان پہ ہمیں بس ایمان لانا ہے۔ رہی تفسیر، ان کی توضیح، تو ہم اس میں نہیں جاتے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس کے بارے میں خود فرمایا وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ۔ تو گویا کہ یہ بھی قرآن کریم کے اعجاز میں سے ایک بہت بڑا معجزہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر کچھ آیات ایسی ہیں کہ جو ہر کسی کے جو ہے اہل جو ہے کیا ہے، جو ما يعلم تاویلہ الا اللہ۔ تو گویا کہ یہ جو اہل باطل استدلال کرتے ہیں اپنے باطل دلائل سے، اپنے دلائل سے، اور دلیل کبھی قرآن کی ہوتی ہے کبھی سنت کی ہوتی ہے، تو ہم اس سے یہ کہیں گے کہ دیکھیں بھائی محکم آیات کو دیکھیے آپ۔ محکم آیات کیا ہے؟ محکم آیات یہ ہے کہ مشرکین مکہ کا جو شرک تھا وہ جو ہے عبادت میں تھا، ورنہ وہ ربوبیت کو مانتے تھے۔ یہ تو محکم آیت ہے، یہ محکم آیت ہے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ کیا ہیں، وہ شرک فی العبادہ کرتے تھے، وہ جو ہے ربوبیت میں اللہ رب العالمین کو ایک جانتے تھے، اس کا ان کو اقرار تھا، اور یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ان کے ساتھ قتال کیا وہ قتال کس پر تھا؟ وہ اس پر تھا کہ انہوں نے انبیاء، اولیاء اور صالحین کے بارے میں ایسی باتیں ایجاد کر لی تھیں جن کا نہ ذکر قرآن میں ہے اور جن کا ذکر نہ نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے۔
تو گویا کہ ان کو شریک ٹھہرانا اللہ رب العالمین کا یا ان سے پھر استدلال کرنا یا استدعا کرنا یہ کیا ہے، یہ درست نہیں ہے۔ تو یہاں تک شیخ رحم اللہ نے اجمالی جواب دیا، اور رہا مفصل جواب تو انشاءاللہ وہ اگلے درس میں ہوگا۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ، نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔